إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی عزت و کبریائی شان و شوکت رفعت و بلندی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک مدبر و کارساز مربی و پالنہار اور نگران و نگہبان ہے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ رسول مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ ذرا بولو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دیوار کے ٹیک کو چھوڑ دو خطبے کے آداب میں چلیں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ اور دو مختلف مقامات سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں ہمیں کچھ کہنے ہم سب کو غور سے سننے
اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، جو اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے کہ اللہ کے 3 محبوب ترین بندے پر کون، لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آج کا دن سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے مقاصد بتائے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن مسجد کے اندر جمع ہوں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو سنیں اور آنے والے ایام تک اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں، جو سنیں اس پر وہ عمل کریں۔ خطبے کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ہم ابھی خطبہ سنیں گے اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے تو اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لے کر نکلیں گے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو بات سنی ہے، ہمیں آنے والے جمعہ تک اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے، نبی کی کسی حدیث کو سنتے، تو سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ محدثین کا نام سنا ہوگا آپ نے، حدیثوں کے سننے اور سنانے والے ہم لوگ ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ حدیثوں کی بہت ساری کتابوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی۔ ان کتابوں میں سے، حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد، سنا ہے نا، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے متعلق یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اصول بنا لیا تھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس حدیث کو ہم نوٹ کریں گے اپنی کتاب سنن کے اندر، نوٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے، ورنہ لکھنے اور لکھانے اور سننے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان سنے اور سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے، وہ سننا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بنایا کہ جو حدیث بھی ہم لکھیں گے، لکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہمارا بھی یہی وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جو حدیث، اللہ کا جو کلام، اللہ کی جو بات، رسول کی جو سنت ہمارے سامنے آئے، ہم اپنی زندگی کے اندر اس پر اترنے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کا یہ تقاضا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی کتاب کو آپ کی طرح محلوں میں بیٹھ کر نہیں لکھ رہے تھے، کسی بہت بڑے لاج اور بہت بڑے فیکٹری کے اندر اور بہت بڑے کارخانے اور بہت بڑی عظیم شان بلڈنگ میں بیٹھ کر انہوں نے اس کتاب کو نہیں لکھا۔ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، جہاں موقع مل گیا بیٹھ گئے کتاب کو لکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث کو لکھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے ایک مسافر گزرا اور اس مسافر کو چھینک آئی۔ چھینک آتی ہے نا، ہمیں اور آپ کو بھی آتی ہے، اور ہماری اور آپ کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ چھینک آئے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے کہ انسانی صحت کے لیے چھینک کا آنا بھی اس کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ اور اسی نظام کے تحت شریعت نے یہ نظام بھی مقرر کیا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کرے؟ الحمدللہ کہے۔ کیوں؟ زندگی ملی ہے۔ اسی چھینک پر اگر زندگی ختم ہو جاتی
تو آپ کی زندگی کے اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا، آپ کے عمل کا تسلسل ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ زندگی دے دی، اس زندگی کے پانے پر اور اس کی صحت یابی پر اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ الحمدللہ کہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا تھا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے، اور جب سنا جائے تو یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ چھینک آنے پر آپ الحمدللہ کہیں، یہ سنت کی ادائیگی ہے، لیکن آپ نے اتنی آواز کے ساتھ الحمدللہ کہی کہ آپ کے پاس پڑوس میں بیٹھنے والے لوگوں نے سن لیا ہے، تو اس کا جواب دینا ان کے لیے واجب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے لکھنے میں اتنے زیادہ منہمک تھے کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ سامنے سے ایک مسافر گزرا، اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا، بند کر دی کتاب کو، قلم کو رکھ دیا، سیاہی بند کر دی، اور کہا کہ ایسی حدیث کے لکھنے اور لکھانے سے کیا فائدہ جس حدیث پر عمل نہ ہو سکے، جس حدیث پر عمل کرنے کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کتابوں میں درج کر رہے ہیں، خود اس پر وہ عمل نہ کر سکیں، ایسی حدیثوں کے لکھنے اور لکھانے سے کیا فائدہ؟ کہا کہ جب تک اس حدیث پر عمل نہیں ہو جائے گی ہم حدیث کو لکھنا شروع نہیں کریں گے۔ اٹھے، دریا کے کنارے پہنچے، ملا سے پوچھا کوئی مسافر گزرا ہے؟ کہا ابھی وہ کشتی پر جو سوار بیچ سمندر دریا میں دکھائی دے رہا یہی مسافر گیا ہے۔ کہا اس کشتی تک لے چلو گے؟ کہا ہاں لے چلیں گے۔ گئے اور سامنے پہنچ کر فرمایا یرحمک اللہ۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے اندر اتنی دلچسپی تھی اور سنت پر عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا کہ اگر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی تو کما حقہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ مگر افسوس، کتنی باتیں ہم نے پورے رمضان کے اندر سنی ہوں گی، کتنے دعات اور خطبہ کی بات ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں سنے ہوں گے، کچھ ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے کما حقہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ الحمدللہ اگر سارے لوگوں نے کی تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں یا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اس کو ایک میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، جس شہر اور صوبہ ریاست میں رہتے ہیں، اس کا مالک اور ذمہ دار، ملک کا ذمہ دار، ملک کا حاکم اور حکمراں، اگر اس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں تو کیا احسان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے، حکومتی تقاضا ہے کہ ہم حکمرانوں سے محبت کریں اور قانون کا پاس اور لحاظ کریں، یہ ہمارا حکومتی تقاضا ہے، ملکی تقاضا ہے۔ لیکن کمال اس وقت ہوگا جب حکمراں ہم سے محبت کرنے لگے، ہماری کارکردگی ایسی ہو، ہمارے کارنامے ایسے ہوں، ہمارا رویہ ایسا ہو، ہمارا طور طریقہ ایسا ہو کہ حکمراں، وقت کا حاکم، وقت کا ذمہ دار ہم سے محبت کرنے لگے۔ نہیں سمجھے؟ مسجد کے ذمہ داران بڑے اچھے طریقے سے امام کا انتخاب کرتے ہیں، خطیب کا انتخاب کرتے ہیں، مؤذن کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس صورت میں مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کا احترام کرے، اس سے محبت کرے۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کی محبت کرے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔
لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اس کے اچھے عادات کی بنیاد پر، اس کی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ذمہ داران اس سے محبت کرنے لگے۔ کمال یہ ہے کہ جملہ ایک آدمی سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، الفت اور لگاؤ کے ساتھ رہنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مسجد اور مدرسے کے سارے ذمہ داران کسی ایک آدمی سے محبت کرنے لگے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین سے محبت یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے محبت کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاثۃ خصال، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرنے لگیں، تم کو چاہنے لگیں، تم کو اپنا قریبی بنا لیں، تو 3 خصلتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ ان 3 خصلتوں کو بتانے سے پہلے ایک واقعے کی طرف چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل، سنا ہے نا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ یمن کی طرف روانہ کرنے لگے اور سواری پر سوار کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر شہر سے باہر نکلے۔ سواری پر کون ہے؟ معاذ ابن جبل۔ سواری کی نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ شہر سے جب کنارے نکل گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاذ، تم بہت بڑے مہم پر جا رہے ہو، تم بہت بڑے مہم پر جا رہے ہو سکتا ہے واپسی کے بعد تم اس شہر میں آؤ، اس علاقے میں آؤ، اس کے در و دیوار کو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ملاقات ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ شاید ممکن نہ ہو کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکو۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا یہ ممکن ہے کہ در و دیوار سے تم ملاقات کرو، مدینۃ الرسول کے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر نامہ دیکھا تو پوچھا ما دعاکم، اے معاذ ابن جبل کس چیز نے تم کو رونے پر مجبور کر دیا، کیوں رونے لگے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کی بات کو سن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون ما كانوا وحيث ما كانوا۔ اے معاذ تم میری جدائی کی بات کو سن کر اس طرح رو رہے ہو کہ کل کی تاریخ میں تم مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے؟ سن لو، آنے والے دنوں میں مجھ سے ہر وہ شخص ملاقات کرے گا، میری اس سے ملاقات ہوگی جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ آج اگر ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہو، تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، تو کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے تم ضرور ملاقات کرو گے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کے آنسو کو تھاما اور بعافیت یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر جس کا تیسرا ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اضیاف من البحرین، کہ بحرین کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بحیثیت مہمان کے، کچھ سوال و جواب کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے۔
اس مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوئہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فتوضع اور وضو کرنے لگے۔ جب وہ وضو کرنے لگے فشربوا ما ادرکوہ ومن صب منہ فی الارض، یہ یمن کے جو لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطروں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، جتنا ہو سکا لے لیا، کچھ تو پینے لگے، کچھ اپنے جسم پر لگانے لگے، مسلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما دعاکم الی ھذا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے مہمانوں، جو تم میرے پاس مسائل کو معلوم کرنے کے لیے آئے ہو، وضو کے قطروں کو کے پانی کو لے کر اس طرح کے عمل کرنے پر تم کو کس نے مجبور کر دیا ہے؟ ما دعاکم الی ھذا، کس نے مجبور کیا؟ تو کیا فرمایا؟ حبا لک یا رسول اللہ، کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں، اللہ کے رسول ہم سے محبت کریں، یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ گرچہ کہ اس حدیث کے بارے میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو صحیح اور درست قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے آگے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال، اگر تم چاہتے ہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 چیزوں کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ آپ بھی چاہتے ہیں؟ ہر مسلمان کو چاہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کریں۔ ہم تو آپ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے۔ لیکن چاہت یہ ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے، طلب یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے لگیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدق الحدیث، سچ بولو۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کی معمولات میں جھوٹ کو آنے نہیں دیتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کما حقہ جب سے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور رات کے سونے تک وہ سچ ہی بولتے ہیں، جھوٹ اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدق الحدیث، سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو، سچوں کی مجلس میں رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچ بولو اور سچ بولنے کی تلقین کرو، اللہ اس کے رسول تم سے محبت کریں گے۔ کتنا بہترین اور معمولی نسخہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر چلے جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل یتحری علی الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عوام میں کس نام سے پہچانا جاتا؟ جھوٹ، جھوٹ، جھوٹ۔ یہ 2 خصلت ایسی تھی کہ 1000 دشمنی ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے ممتاز تھے، سچائی اور امانت داری۔ آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب تھے، امین اور صادق۔ اس لقب کو دنیا کی کوئی ذات مٹا نہیں سکی، ہے کہ نہیں؟ وہ مکہ کے باشندے جو صبح سے لے کر شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے، وہ بھی جب بادشاہ کے سامنے پہنچے، ہرقل کے سامنے، تو وہ بھی مجبور ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔
کیا فرمایا؟ ما جربنا الا بصدقہ، ما جربنا الا بصدقہ، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی نہیں پایا۔ جہاں بھی زبان کھلی سچ سچ سچ، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کہیں آئی؟ یہی نہیں۔ اور آدمی اگر اپنوں کے یہاں سچائی کی ضمانت حاصل کر لے، اور خاص کر کے جس کی بیوی اس کی صداقت کی گواہی دے دے، سمجھو وہ کامیاب ہے۔ جس کی بیوی اس کی صداقت، سچائی اور امانت داری کی ضمانت دے دے، وہ کائنات کا سب سے بہتر انسان۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، کانپ رہے تھے، جبرائیل کا آنا ہوا، پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کس کے پاس پہنچے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور کیا کہا؟ زملونی زملونی، اٹھا دو چادر۔ ہمت بندھی، افاقہ ہوا، واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا؟ وہ خدیجہ غالباً اس پروگرام میں جمعہ کے خطبے میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آج آپ خدیجہ بننے کی کوشش کرو، خدیجہ کے اوصاف کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ خدیجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے طریقے سے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں چولہا جلا رہی تھی، جس زمانے میں گیس سلنڈر نہیں تھا، یہ گیس کے تیل نہیں تھے، اتنی ساری سہولتیں نہیں تھیں، کچی لکڑی، اور منہ سے پھونک رہی ہیں تو چنگاریاں نکل کر حضرت خدیجہ کے چہروں کو داغدار کر رہی ہیں۔ کتنی محنت کی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ کھانا تیار کیا، 3 برتن والا ڈبہ لیا، ایک میں سالن رکھا، ایک میں کھانا رکھا، ایک میں پانی رکھا۔ میں 3 ڈبے کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تینوں کا تذکرہ ہے کہ ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں سالن۔ یہ 3 لے کر ڈبہ پہنچی، لڑکھڑاتی ہوئی، پیروں میں کنکر اور پتھر چبھ رہے تھے۔ یہ منظرنامہ کس کے سامنے تھا؟ رب العالمین کے سامنے تھا۔ لڑکھڑاتی ہوئے پیروں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا کی طرف پہنچتی ہیں۔ منظر کو دیکھ کر رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے، اے جبرائیل، غار حرا میں محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماؤ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی جد و جہد کے ساتھ، اتنی جافشانی کے ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی ہے، رب العالمین کا سلام عرض کرو۔ کس کے لیے خدمت کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ یہ ساری تاج پوشی کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ مکہ کے چھوٹے چھوٹے پتھر کی نوکیلی چیز کے ذریعہ سے زخم کس لیے محسوس کر رہی ہیں؟ برداشت کر رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے۔ اور جب غار حرا میں پہنچتی ہیں کھانا لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے خدیجہ، یہ سامنے جبریل امین ہیں، وہ رب العالمین کا سلام تم کو عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر خدیجہ فرماتی ہیں، اے اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے بھی سلام کا پیغام پہنچا دیجیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا سلام خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچا رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی اپنا سلام خدیجہ کو عرض کر دوں، چنانچہ میں نے بھی اپنا سلام عرض کیا۔ وہ خدیجہ گواہی دے رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، آپ لن یضیعک اللہ ابدا، آپ کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس میں سے ایک صفت آپ نے بتائی صدق الحدیث، آپ سچی بات بولتے ہیں، اور سچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ پہلی صفت۔
دوسرا کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانتوں کی ادائیگی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے محبت کریں تو پہلی خصلت سچ بولنا، بولو گے نا؟ سچ بولنا۔ دوسری خصلت امانتوں کی ادائیگی کرو، اور امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے لیں اور اس کا وقت پر ادا کر لیں، صرف اسی کو امانت نہیں کرتے۔ زبان بھی ایک امانت ہے، کسی کی بات بھی ایک امانت ہے، رازداری بھی ایک امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت جو ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے قرآن و حدیث کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اس امانت کو پیش کیا۔ کون سی امانت؟ قرآن کی امانت کو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کس پر؟ آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اتنے اونچے پہاڑ پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑ نے انکار کیا۔ کس نے اٹھایا؟ انسان نے۔ وہ انسان جس کو دو ہاتھ کے اندر رکھ کر پیس دیا جائے تو اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اٹھانے کے بعد اگر اس کی ذمہ داری کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس سے بڑا ظالم و جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری خصلت امانتوں کی ادائیگی کرو۔ کوئی بھی امانت ہو، امانت کسی بھی قسم کی ہو، بات چیت کی امانت ہو، مال و دولت کی امانت ہو، لین دین کی امانت ہو، قرآن و حدیث کی امانت ہو، ہر قسم کی امانتوں کی ادائیگی کرو۔ دو چیزیں، ایک اداء الامانہ، دوسرا صدق الحدیث۔ تیسری چیز اور آخری وحسن الجواری، پڑوسی کے ساتھ اچھا بیوہار کرو۔ لمحے کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو اور جائزہ لو کہ کیا ہر شخص کا پڑوسی اس سے خوش ہے؟ پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، اور واحد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شریعت نے پڑوسی کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ ہمارا پڑوسی کسی بھی طرح کا ہو، دین کا ماننے والا ہو یا دین کا ماننے والا نہ ہو، شریعت کا پابند ہو یا شریعت کا پابند نہ ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک ادا کریں۔ بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھا سلوک ادا کیا کرتے تھے۔ آج یہ تین چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اور رب العالمین کے رشتے میں کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کر لے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگے، دنیا کی سرزمین پر لاکھ بل تم پاس کر لو، تم دنیا کے اندر ہمیں ذلیل اور رسوا کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہم اگلے میدان میں اتر کر اس قابل ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرنے لگے۔ پہلے ہم اس بل کو پاس کرا لیں اور ہم یہ عزم لے کر چلیں کہ انشاءاللہ ہم اس بل پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں گزرے گا، امانتوں کی ادائیگی کے بغیر نہیں گزرے گا، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر نہیں گزرے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تین خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن سکیں، اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرنے لگیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ،
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.